بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے۔ مدینہ شریف میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ اور ممتحنہ جو ہے یہ اس کا مطلب امتحان لینے والی صورت، اور اس کو ممتحنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور تب اس کا معنی ہوگا کہ جس عورت کا امتحان لیا گیا۔ جی تو دونوں جو ہے نا یہ پڑھے جا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست۔ یہ سورہ جو ہے یہ تب نازل ہوئی، بنو ہاشم قبیلہ کی ایک باندی تھی تو وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو، کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا مسلمان ہو کے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر کس وجہ سے آئی ہو؟ کہا کہ جی میں بڑی مجبور ہو کے آئی ہوں، حالات سے مجبور ہو کر، یعنی محتاج بن کے میں آئی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو مجبور ہو کے میں آئی ہوں کہ وہاں پہ کچھ مدد ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، صحابہ نے اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیا، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی کھانا پینا، کچھ ضرورت کا سامان اس کو دے رہا ہے، اس طرح اس کو دینا شروع کر دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع، حاطب بن ابی بلتع، یہ صحابی بھی ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، لیکن ان کے بچے جو ہے نا وہ وہیں پہ تھے مکہ میں۔ تو وہ بھی اس خاتون سے ملے اور مل کے تو انہوں نے بھی اس کی جو اعانت ہو سکتی تھی وہ کی، جو مدد ہو سکتی تھی وہ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کو 10 دینار دیے اضافی۔ وہ اس وجہ سے دیے، کہا کہ جی ایک میں خط تمہیں دے رہا ہوں، یہ خط جو ہے یہ جا کے تو مدینہ میں نہ مکہ میں جا کے فلاں قریش کے جو ہیں ان کو کوئی سردار تھا تو اس کے نام انہوں نے خط لکھا کہ وہ فلاں کو جا کے تم دے دینا۔ تو یہ خط پہنچانے کا گویا کہ معاوضہ ہے یا امانتاً پہنچانے کا انعام ہے، جی تو یہ اپنے پاس رکھو۔ اس نے وہ 10 دینار بھی لے لیے، وہ خط لے کے تو اس نے اپنی آستین میں قمیض کے اندر کہیں چھپا لیا، وہ روانہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ فلاں خاتون جو ہے وہ جا رہی ہے، سارہ اس کا نام تھا، کہ وہ سارہ نام کی خاتون ہے، وہ جا رہی ہے مکہ میں، تو اس کے پاس خط ہے۔ اور اصل میں بات حقیقت میں یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مارکے کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے تو اس کی خبر کسی کو نہیں دیتے تھے، کہ جب خبر عام ہو گئی، کفار کو پتہ چل گیا تو وہ
باقاعدہ تیاری کر کے تو پھر وہ آئیں گے جی۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ نہیں فرماتے تھے کسی کو، اچانک سے صحابہ کو کہتے ہاں جی فلاں جنگ کے لیے فلاں مارکے کے لیے جانا ہے، تو وہ روانہ ہو جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا ہوا تھا، لیکن ابھی بتایا نہیں تھا کب جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ فتح مکہ کے لیے۔ تو حضرت حاتب جو تھے انہیں پتہ تھا، انہیں خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مطلب صحابہ کو بتایا نہیں تھا یہ فتح مکہ کے بارے میں، لیکن جو ہے اشارتاً آگاہ فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے لیے جانا ہے، نہ دن کا تعین یہ وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قریش کے ایک سردار کے نام حضرت حاتب جو تھے، انہوں نے ایک قریش کے ایک سردار کے نام خط لکھ دیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں مکہ المکرمہ میں، ان کی دیکھ بھال یہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں نا، وہ اس حوالے سے انہوں نے خط لکھ کے بھیجا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو ہے میں تم پر احسان کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے تاکہ وہ اس بنا پہ کہ جو خبر میں ان کو پہنچا رہا ہوں اس بنا پہ وہ میرے بچوں کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں صحیح کریں گے۔ وہ اس وجہ سے انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہ جو ہے نا وہ حملہ کرنے کی تدبیر سوچ رہے ہیں جی، صحابہ اکرام کے ساتھ وہ آئیں گے، حملہ آور ہوں گے تو مشرکین مکہ پر جی۔ تو لہٰذا یہ اس خبر کی بنا پہ جو میں نے تمہیں پہنچائی ہے میرے بچوں پہ احسان کرنا ہے۔ تو یہ خط لکھ کے تو دے دیا، اللہ رب العزت نے آگاہ فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس طرح کی خاتون ایک جا رہی ہے اور اس کے پاس خط ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ جو ہے نا وہ تو پھر آگاہ ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کا ایک قافلہ تیار فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا، یہ فریضہ انہیں سونپا کہ جاؤ اور یہ روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، روضہ خاخ کے مقام پہ ایک خاتون تمہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، کسی طریقہ سے وہ خط نکلوانا ہے۔ تو اگر وہ خط نہ دے تو بے شک اس کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ بھیجا، 2 اور اصحاب تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ تو عین اسی مقام پہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، روضہ خاخ کے مقام پہ، اسی مقام پہ پہنچے تو اس خاتون کو انہوں نے پا لیا۔ تو انہوں نے پھر جا کے مطالبہ کیا، کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ نکالو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی خط شت نہیں، قسم اٹھا دی۔ انہوں نے یہ ادھر سے پھر یہ باقی 2 جو اصحاب تھے انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، اس کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا واپس پلٹتے ہیں۔ جب وہ واپس پلٹے، تھوڑے قدم 2-4 قدم پلٹے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو روک لیا، کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کے پاس سے خط جو ہے نا وہ نکلے گا، اور اس کے پاس خط ہے، تو حضور کا ارشاد کو بھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے پاس خط نہ ہو۔ تو لہٰذا جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر خط وہ نہ دے تو جو ہے نا اس کا سر قلم کر دو، تو لہٰذا اب تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قریب گئے اور تلوار نکالی میان سے باہر، اور فرمایا کہ خط تم یا تو افہام و تفہیم سے دے دو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ابھی میں تمہارا سر قلم کرتا ہوں۔ وہ ڈر گئی کہ یہ تو مجھے مار دیں گے۔ اس نے پھر
جہاں اس نے چھپایا ہوا تھا وہاں سے اس نے نکالا اور نکال کے تو دے دیا۔ اسی بارے میں یعنی حضرت حاتب جو کہ اب مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے ہیں، تو ایک مشرک سردار کے طرف انہوں نے محبت کا گویا کہ ایک پیغام جو ہے نا وہ بھیجا اور مسلمانوں کے پروگرام سے آگاہ بھی کیا۔ اس بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، جس میں فرمایا ہے ایمان والو نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو، یہ یعنی القاء ہے نا، تلقون تم بھیجتے ہو پیغام یا تم اظہار محبت کرتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور ان کا حال یہ ہے کہ وقد کفروا، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس حق کا، بما جاءکم جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو دین آیا ہے اس دین کا انکار کرتے ہیں، جو کتاب ہے تمہارے پاس اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو بھی حق چیز تمہارے پاس ہے اس حق کا، کہ تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، تمہارے پاس جو حق آیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول، اور پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے نکالا رسول کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ان کے مصائب و آلام کی وجہ سے، اور انہوں نے جو مسلمانوں کو جو مجبور کر دیا وہاں سے ہجرت کرنے پر، تو اس وجہ سے فرمایا انہوں نے نکالا رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جہاد کرتے نہیں، اگر تم نکلے تم جہاد کرتے ہوئے، جی فی سبیلی میری راہ میں، وابتغاء اور میری رضا جوئی کے لیے، مرضاتی جی تلاش کرنے کی میری رضا، وابتغاء مرضاتی، ہاں جی میری رضا چاہنے کے لیے، اگر تم جہاد کرنے نکلے جو میری راہ میں نہ ہو، میری راہ میں جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو بے پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، بالمودہ محبت کا، جی یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم ان سے جہاد بھی کرتے ہو میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری راہ میں ان سے جہاد بھی کرتے ہو، اور جہاد کرنے کے باوجود پھر ان کی طرف تم پیغام بھی محبت کا جو ہے نا وہ بھی بھیجتے ہو، جی تو حضرت حاتب جو تھے جنہوں نے پیغام بھیجا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نا کیا وجہ تھی، تم نے پیغام کیوں بھیجا ہے، جی تو خط کیوں لکھا ان کی طرف؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری جو ہے وہ ظاہر کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد سے لے کے کبھی کفر کی طرف میں نہیں پلٹا ہوں، کبھی بھی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جی آپ کی غلامی میں جب سے آیا ہوں کبھی بھی آپ کی غلامی سے میں ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ باقی اصحاب جتنوں نے بھی ہجرت کی ہے نا وہاں سے مکہ سے، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہیں،
اگر وہ اپنے بچے وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کے رشتہ داروں نے ان کی دیکھ بھال جو ہے ان کے بچوں کی وہ کی ہے اور وہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کسی کا باپ وہاں پہ ہے، کسی کا چچا وہاں پہ ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار وہ وہاں پہ موجود ہے۔ لیکن میں چونکہ مدینہ کا باسی نہیں ہوں، حضرت عاطف جو تھے وہ وہاں کے قریش کے رہنے والے نہیں تھے، قریشیوں میں سے بھی نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے اور وہاں پہ مکہ میں آگے تو قریش کے خاندانوں میں اور قریش کی آبادی میں آگے آباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی بھی رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھا، تو وہ خیال کرنے لگے، کہا کہ جی باقیوں کے جو رشتہ دار وہاں پہ موجود تھے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، میرا کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھا نا، اس وجہ سے میں نے خط لکھا اپنا ایک مطلب سردار کے سردار کے نام پہ میں نے خط لکھا، تاکہ اور ساتھ میں نے یہ آگاہ بھی کر دیا تاکہ اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں پر جو ہے نا وہ احسان کریں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے خط لکھا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، فرمایا کہ حالانکہ میں جانتا ہوں بما اخفیتم، جو تم نے چھپا رکھا ہے، جی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو چھپایا ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، وما اعلنتم، اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو ایسا کرے تم میں سے پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، یعنی تم نے اگر مشرکین کی طرف اپنی محبت کا پیغام بھیجا تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، جی، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی وہ کفار جو ہے وہ مشرکین، جی، قریش مکہ، فرمایا کہ جن کی طرف تم پیغام بھیجتے ہو محبت کا، تو اگر ان کا حال کیا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، یعنی تمہیں مارنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ، یعنی ایک تو ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف تمہیں مارنے کے لیے، اور دوسرا گالم گلوچ کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، یعنی اپنی زبانیں جو ہیں یہ بھی برائی کے ساتھ تمہاری طرف جو ہے نا یہ بڑھائیں گے۔ برائی کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی گالم گلوچ کریں گے، برے الفاظ، برے جو ہے نا جملے تم پر کسیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں لو تکفرون، کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان کا حال یہ، اور تم جو ہے وہ ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، خط لکھ رہے ہو تم ان کی طرف، یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، نامناسب ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ نفع پہنچائیں گے تم کو ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، ٹھیک ہے، یعنی حضرت حاتب جو تھے ان کے جو ہے وہ ان کی آل اولاد جو تھی، ان کے بچے، فرمایا کہ تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہو گئی، اور اپنے بچوں کی فکر میں تم نے یہ خط لکھ دیا، اور اسلام کا ایک جو اپنا اہم راز تھا وہ راز بھی تم نے افشاں کر دیا ان کے سامنے، جی، صرف اپنے بچوں کی خاطر، اور فرمایا کہ بچے جو ہیں یہ تو تمہارے کام نہیں آنے والے، جی، دنیا میں ہی بچے جو ہے نا وہ آل اولاد اتنا خیال والدین کا کب رکھتی ہے،
پھر قیامت میں تو آل اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کا، یعنی کہ بالکل وہ وہاں پہ حال یہ ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں. جی تو فرمایا کہ نہ نفع پہنچائیں گے تم کو ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد. یعنی قیامت میں تو بالکل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان. جی وہاں پہ نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. رب العزت جدائی ڈال دے گا. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. ٹھیک ہے. یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے یہ خوبصورت نمونہ ہے. جی اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، اب یہ مثال پیش کی جا رہی ہے یہ کہ جب انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم کو، انا براء منکم، کہ میں بیزار ہوں تم سے. انا، ہم بیزار ہیں. یعنی ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے جب اپنی قوم کو کہا ہم بیزار ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، والبغضاء، اور بغض ہے. جی اور ہمیشہ کا بغض ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. جی یعنی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے جیسے اپنی قوم کو یہ کہا تو قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ مطلب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور تم جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے، اور یہاں سے پھر اپنی بچوں کی محبت جو ہے نا وہ تمہارے اندر جاگ گئی ہے. جی اور تم محبت کا پیغام جو ہے نا وہ ان کی طرف بھیج رہے ہو. الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم کی بات، یعنی ابراہیم کا قول یا ابراہیم کی بات، لابیہ، اپنے چچا کے لیے، لاستغفرن لک، کہ میں ضرور تمہاری مغفرت طلب کروں گا، وما املک لک، تمہارے لیے نہیں ہوں میں مالک تمہارا، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کسی چیز کا. یعنی تم اگر ایمان لے آؤ، چچا کو کہا، تو میں تمہاری مغفرت طلب کروں گا، اور اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہم نے پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا،
اے ہمارے رب نہ بنا تو ہمیں فتنہ للذین کفروا کافروں کے لیے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، اے ربنا اے ہمارے رب، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے فیہم اس میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور آخرت کے دن کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روح گردانی کرے، اعراض کرے، پس بے شک اللہ بے نیاز ہے حمد سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ان قریب یا یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا بینکم تمہارے و بین الذین عادیتم، تمہارے اور ان کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں، منہم ان میں سے، مودہ محبت، ٹھیک ہے۔ ایک تو پہلے یعنی ایک تو منع فرمایا گیا نا کہ تم نے، چونکہ وہ مشرک ہیں اور مسلمانوں کے بالکل خیر خواہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں بھی نکال دیا انہوں نے مکہ المکرمہ سے، اللہ کے پاک گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیا، اور وہ تمہاری جان کے بھی درپے ہیں، تو کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو کبھی بھی وہ لحاظ نہ کرے۔ تو لیکن پھر فرمایا گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس سے پہلے تمہارے دشمن تھے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو موم کر دے اور وہ ایمان قبول کر لیں۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو پھر تو وہ صاحب ایمان آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے نا، تو پھر اس دشمنی کو اللہ تبارک و تعالی محبت میں بدل دے۔ جی یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، جی جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، کیا پیدا کر دے؟ محبت۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ نہیں منع کرتا تم کو، اللہ تعالیٰ عن الذین، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے لم یقاتلوکم، تم سے نہیں جنگ کی، فی الدین، دین میں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں نکالا ہے اور تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں کہ وہ مشرک یا ہے وہ کافر، لیکن وہ نہ انہوں نے تم سے جنگ کی ہے اور نہ تمہیں نکالا ہے، نہ نکالنے والے یا جنگ کرنے والوں کے ساتھ ان کا کوئی ان کے روابط ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرمایا کہ نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، یقاتلوکم فی الدین، دین میں، ولم یخرجوکم، اور نہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ یعنی جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی یا تمہیں نکالا نہیں ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ وہ ملے نہیں ہیں
اور ان کی حمایت اور ان کی مدد نہیں کی ہے اس معاملے میں، تو فرمایا ان کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو۔ یعنی دین جو ہے وہ کتنا فراخ ہے جی۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے تم سے جنگ کی فی الدین، دین میں، ٹھیک ہے۔ انما یعنی تو اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان سے، یہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے، لیکن اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے روکتا ہے تمہیں جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا مدد دی ہے عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم کہ تم انہیں دوست بناؤ، ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو جی، فامتحنون یعنی ان کو امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی ادھر سے ہجرت کر کے آ جائیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی سازش کے تحت وہ آئی ہوں جی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ ہو گئے تو آ گئی ہیں، لیکن کلمہ شلمہ انہوں نے پڑھا کوئی نہیں ہے۔ البتہ جو بھی آ جائے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ ہجرت کر کے آ گئی ہے تو لہٰذا اس کو امان دینا جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا کہ جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے ان کے بارے میں مومنات ان کے وہ مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں مت واپس کرو، نہ انہیں لوٹاؤ کفر کی طرف یا کفار کی طرف۔ یعنی تمہیں اگر یقین ہو جائے کہ وہ صاحب ایمان ہے تو پھر انہیں واپس نہ لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم ولا ہم حلون لہن، کیونکہ لا ہن نہیں ہے وہ حلال کفار کے لیے، ان کے لیے لہم ان کے لیے وہ حلال نہیں ہے، یعنی وہ کافر ہیں اور یہ مومن ہو کے آ گئی ہیں یا کلمہ انہوں نے آگے پڑھ لیا ہے، تو جب کافر اور مسلمان آپس میں تو نہیں نا اکٹھے رہ سکتے، جب یہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ ولا ہم حلون لہن، اور نہ وہ حلال ہیں مومنات کے لیے، ان کے لیے، نہ وہ کفار جو ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، اس وقت کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے نا یہ صلح ہوئی تھی نا، اور پھر مسلمانوں کو واپس پلٹنا پڑا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، اصل میں جب افہام و تفہیم کہیں پہ ہونا ہوتا ہے، کوئی صلح کا معاملہ ہونا ہوتا ہے نا، تو پھر جو شرائط رکھی جاتی ہیں وہ دونوں کے ساتھ صلاح مشورے کے مطابق، دونوں پارٹیوں کے صلاح مشورے میں وہ اپنا آپس کے افہام و تفہیم میں وہ شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یعنی کچھ شرطیں ایک پارٹی کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ شرائط دوسری پارٹی کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو
ایک شرط اس میں یہ رکھی گئی تھی کہ جو ہے ادھر سے مکہ المکرمہ سے اگر کوئی ہجرت کر کے ادھر چلی جائے عورت، جی ہجرت کر کے چلی جائے، مسلمان بھی ہو جائے، جی یا ادھر سے مسلمان ہو کے جائے یا ادھر جا کے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، تو مسلمان اس کو وہاں پہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے نمائندے جائیں گے اس کو جا کے تو واپس لے کے آئیں گے، مسلمانوں کو واپس بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اس بات پر شرط طے ہو گئی۔ لیکن دوسری شرط انہوں نے یہ بھی رکھی، یعنی ایک تو یہ، دوسرا اس کا پہلو یہ تھا، کہا کہ جی اگر ادھر سے کوئی ہجرت کر کے ادھر چلا جائے گا ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرط جو ہے مطلب جب شرائط متعین ہو جاتی ہیں تو اس پر عمل درآمد کرنا دونوں پارٹیوں کے لیے یہ لازم ضروری ہوتا ہے۔ اس پر عمل تو ہوتا رہا، لیکن اب جو ادھر سے ہجرت کر کے جو جاتے تھے وہ تو پھر ہجرت اسی وجہ سے کرتے تھے، ان کے مظالم کو سے تنگ آ کے مجبور ہو کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے وہ جاتے تھے، محض اس وجہ سے کہ اب وہاں پہ امن و سکون سے ہم جا کے رہیں گے مدینہ المنورہ میں، جی۔ لیکن اب ادھر جانے کے باوجود ان کو پھر دوبارہ واپس اگر بھیجا جائے گا تو پھر وہ بات تو نہیں بنتی نا جس مقصد کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اس قید اور اس شرط کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان قبول کر لے، جو ایمان قبول نہ کرے اس کو واپس بھیج دو، لیکن جو ایمان قبول کر لے اس کو واپس نہیں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب العزت کا حکم جو ہے وہ شرائط کے آگے جو ہے رب العزت کا حکم وہ زیادہ اہم اور درجہ رکھتا ہے، تو اس پر عمل کرنا جو ہے نا وہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہو گیا۔ تو اس بارے میں یہاں پہ ذکر ہے، فرمایا کہ وہ ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، اس وجہ سے ان کو واپس مسلمان عورتوں کو واپس نہیں بھیجنا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دو ان کو ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ جو جس کے نکاح میں تھی اب وہ آ گیا لینے کے لیے کہ میری بیوی ادھر آئی ہے جی، تو میں نے تو اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے، میں نے حق مہر اتنا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم ایک تو یہ ہے، ایک جو ہے وہ مسلمان چونکہ ہو گئی ہے اس کو واپس بھیجنا نہیں ہے، دوسرا جو انہوں نے خرچ کیا وہ ان سے پوچھو تم نے کیا کچھ خرچ کیا، اس کے اوپر تم نے حق مہر کیا دیا ہے، جو اس نے دیا ہوا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دو، اس کو دے دو، اس کو کہو کہ یہ اب واپس نہیں جائے گی، پھر تم اپنے نکاح میں لے آؤ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ان تنکحوهن کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموهن اجورهن، جب تم انہیں ادا کر دو ان کا مہر، ان کا حق مہر جو ہے ان کو ادا کر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم چھوؤ، نہ روکو تم روکو بعصم الکوافر، یہ اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، یعنی تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں، کسی اور مہم میں وہ آئی ہیں وہ کافرہ، تو پھر ان کو روکنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے۔ ہاں جی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض عورتیں وہ تھیں کہ جو ان کے نکاح میں مسلمانوں کے نکاح میں آ گئیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جن کے نکاح میں تھیں پھر اسلام قبول کر لیا، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب فرمایا کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس بھیج دو ان کی طرف، اور
جو تم نے خرچ کیا ہے اس کے اوپر وہ ان سے تم وصول کرو، جی وہ ان سے وصول کرو، ان سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور وہ بھی مانگ لے، کفار بھی مانگ لے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو ہیں مسلمان ہو گئی ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئی ہیں ان کو واپس بھیج دو، ان سے لے لو، جو مسلمان ہو گئی ہیں ان کو ادھر رکھنا ہے تو پھر وہ تم سے مانگ سکتے ہیں، تم ان کو دے دو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، کوئی بھی بھاگ جائے تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار، کفار کی طرف، ٹھیک ہے، فعاقبتم، پھر تمہاری باری آ جائے، ٹھیک ہے، تمہاری باری کیسے آ جائے، یعنی ان کی کوئی عورتیں جو ہے نا وہ بھاگ کے تمہاری طرف آ جائیں، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، ایک کوئی کافرہ جو ہے وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے کوئی بھاگ جائے ان کی طرف چلی جائے، دوسرا پھر تمہاری باری آ جائے، یعنی ایسا ہو کہ ان کی بیویوں میں سے کوئی بھاگ کے تمہاری طرف آ جائے، تمہارے قبضے میں آ جائے۔ ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، جی تو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اتنا انہیں دے دو، ٹھیک ہے، اتنا انہیں دے دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرتے رہا کرو، یعنی ایسا ہو کہ جو ہے وہ ان کی بیویاں جو ہے یعنی ان مسلمان ہو کے آ جائیں، تمہارے قبضے میں آ جائیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ان کو دے دو اور انہیں جانے نہ دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اذا جاءک المؤمنات، جب حاضر ہو جائیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، تاکہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس پر کہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو، اس بات پر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور نہ لگائیں گی بہتان جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، بہتان تراشی بھی نہیں کریں گی۔ بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے آگے یا پاؤں کے درمیان، بین ایدین، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، یعنی اپنے جسم کے حوالے سے کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی کام میں۔ فبایعہن، یعنی آپ کے پاس آ جائیں اور آپ پر بیعت کرنا چاہیں، ایمان قبول کرنا چاہیں، تو آپ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آ گئی تو بس ٹھیک ہے جی آ جاؤ جی بیعت کر لو جی مسلمان ہو جاؤ جی، یہ نہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی وہ گواہی دیں گی، ٹھیک ہے، کہ چوری نہیں کریں گی، شریک نہیں ٹھہرائیں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، جی اپنی اولاد کو بہتان تراشی نہیں کریں گی اپنے ہاتھوں پاؤں کے درمیان۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کریں گی کسی بات میں، کسی کام میں، تو فرمایا کہ فبایعہن، انہیں بیعت کر لیا کرو۔ واستغفر لہن اللہ،
اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرو، بے شک ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، اے ایمان والو نہ دوست بناؤ اس قوم کو، غاضب اللہ علیکم، جن پر اللہ کا غضب ہے، غضب ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق یہ مایوس ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے کہ مایوس ہو گئے کفار، من اصحاب القبور، جو قبروں میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف، یہ سورہ مدنیہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جی، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی بعض تھے ایسے کئی لوگ، ان کا یہ دستور تھا، جی جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو پھر بڑی بڑی باتیں کرتے اور جناب علی بڑے بڑے دعوے کرتے آپس میں بیٹھ کے، یعنی وہ جنگوں کے حوالے سے، اور جی موقع آیا جناب علی اسی بھی جناب لڑاں گے تو کافراں کے سامنے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی بڑی باتیں۔ لیکن جب جنگ احد کا وقت آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو وہ سارے تتر بتر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بڑی ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو بات انسان کہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلی اس کی راہ میں، صفن صفیں باندھ کر، جی کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی جنگوں میں صحابہ جو ہے نا وہ ایک ہی لائن میں، جیسے صف میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ایسے وہ کھڑے ہو گئے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے جناب علی وہ جنگ کیا کرتے تھے، یعنی ایک ہی لائن میں، کہ کفار کو آگے بڑھنے کی اور آگے گھسنے کی جو ہے نا وہ نوبت ہی نہ رہے۔ تو ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، یا قوم، یا میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں ستاتے ہو مجھ کو، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جی اور تحقیق ہے تم خوب جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب انہوں نے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اچھا جب انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا یا ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا فاسق قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم،
میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی من التورات، تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، ومبشرا، اور بشارت دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی، جو آئے گا یا تشریف لائے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد، باقی نام صفاتی ہیں، یہ ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد، اور آسمانوں پہ حضور کا یہ نام احمد جو ہے یہ مشہور ہے، اور اسی نام کے ساتھ بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ تو اور یہ محمد نام جو ہے یہ اللہ رب العزت نے حضور سے پہلے گویا کہ پردوں میں رکھا ہوا تھا، چھپا کے رکھا تھا کہ یہ نام جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا اور آپ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ جبکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے 6 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا، 6 اشخاص گزرے حضور کی آمد سے پہلے، لیکن جیسے اب نام حضور کا یہ مشہور ہے روئے زمین پر، کوئی اپنے نام کے ساتھ احمد لگاتا ہے اور کوئی محمد لگاتا ہے، اس طرح مشہور نہیں تھا یہ نام مبارک۔ تو 6 اشخاص جنہوں نے نام یہ رکھا تو وہ اعلان نبوت نہ کر سکے، دعوی نبوت نہ کر سکے، تو چونکہ اعلان نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ اس بشارت میں جو عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اس بشارت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہی ذکر ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی وہ احمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر بھی بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے عمل نہ کیا، اس کو بھی حق اور سچ نہ جانا اور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے، جو جھوٹ باندھتا ہے علی اللہ، اللہ پر، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا ظالم قوم کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، جی اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں۔ تو گویا کہ اس سے نور اللہ، اللہ کا نور فرمایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ تو پھر بھی کچھ لوگ
منکر ہوتے ہیں اور انکار کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت ان کی نور ہے، اصل حضور کی کیا ہے؟ نور ہے. لیکن لباس بشری میں امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے تشریف لائے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی، بجھانے کی، اس نور کو بجھانے کی، حضور کو مٹانے کی فل کوشش کرتے رہے. یہ چاہتے یہ ہے واللہ متم نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کافر. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، ظاہر سے مراد یہاں پہ غالب کر دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے یا ناپسند کریں مشرک. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا، هل ادلکم، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، علی تجارت، ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو بچا لے تم کو دردناک عذاب سے. ٹھیک ہے، یعنی تجارت کے جو ہے نا، کوئی بھی تجارت ہے اس کا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. بعض اوقات نفع زیادہ ہو جاتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، نفع کم ہوتا ہے، لیکن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی تجارت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تجارت جو ہے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا. ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ جاری ہیں جس کے نیچے نہریں، ومساکن طیبات، پاکیزہ مکانوں میں، فی جنات عدن، یعنی ہمیشہ کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز، وَأُخْرَىٰ، یعنی کہ ایک دوسری چیز ہے، تُحِبُّونَهَا، کہ تمہیں بڑی پسند ہے، تم اس کو پسند کرتے ہو. یہ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی جناب سے یا اللہ کی بارگاہ سے مدد، نصرت، وفتح قریب، اور فتح جو بالکل قریب ہے. وبشر المومنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار، بن جاؤ. مددگار سے مراد اللہ کے دین کے مددگار. ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں کو، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے، دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار.
مانت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا ایک گروہ نے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس ہم نے مدد کی، ایدنا ہم نے مدد کی جو ایمان لائے، علی عدوہم دشمنوں کے مقابلے میں، جی پس ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے، علی عدوہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، پس وہی غالب رہے۔